پیارے بچوں، آپ کی کتاب گلستان ادب کا حصہ نظم شروع کر چکا ہوں، اور اس میں نے پچھلا ویڈیو آپ کو پیش کیا جس میں غزل اور ولی دکنی کے حوالے سے بات کی۔ آئیے میں آج ولی دکنی صاحب کی آپ کے کورس میں 2 غزلیں شامل ہیں، پہلی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کی تشریح ساتھ ساتھ کریں گے، اور پھر اس میں دیے گئے سوالات کی طرف بھی ہم رجوع کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ولی دکنی صاحب کی یہ مختصر سی غزل آپ کی اسکرین پر ابھری ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ مطلع ہے: شراب شوق سے سرشار ہیں ہم، شراب شوق سے سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم، دو رنگی سوں تیری اے سرو رانا، کبھو راضی کبھو بیزار ہیں ہم، تیرے تسخیر کرنے میں سری جن، کبھو نادا کبھو عیار ہیں ہم، صنم تیرے نین کی آرزو میں، صنم تیرے نین کی آرزو میں، کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم۔ تو یہ غزل تو ہم نے ایک مرتبہ پڑھی۔ آئیے اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، ایک شعر کی تشریح آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے مطلع آتا ہے آپ کے سامنے۔ غزل کا مطلع جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غزل کا پہلا شعر جو ہے مطلع کہلاتا ہے، اور اس میں دونوں مصرے یعنی اوپر کی لائن اور نیچے کی لائن، اس میں دونوں میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اس میں سرشار ہے یا ہوشیار ہے، تو یہ دونوں ردیف اس میں شامل ہے اور قافیہ بھی، تو یہ دونوں قافیے ہیں اور یہ دونوں ردیف ہیں ہم یہ ردیف ہے، اور سرشار ہوشیار جو ہے قافیہ ہے۔ اور جب آپ آگے شعر سمجھتے جائیں گے اس میں ہم آگے بات کرتے جائیں گے۔ شراب شوق سے سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم۔ میں نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے تشریح۔ یہ شعر نصابی کتاب گلستان ادب میں شامل شاعر ولی دکنی کی غزل کا ہے۔ آپ سے جب امتحان میں پرچہ آپ کریں گے، پیپر کریں گے، تو اس میں سیاق و سباق کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، وہ مانگتے ہیں۔ جو ایگزامنر ہے آپ کا، جو امتحان لے رہا ہے، جس نے پیپر تیار کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے سوال میں کہ سیاق و سباق یعنی شاعر کس شاعر کا شعر ہے اور یہ کون سی صنف سخن سے ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ شعر نصابی کتاب گلستان ادب میں شامل شاعر ولی دکنی کی غزل کا ہے۔ غزل کے اس مطلع میں ولی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم شراب شوق میں اس قدر مست ہیں کہ پوری طرح اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ مطلب جب شراب شوق، اب ولی دکنی صاحب کون سی شراب پی رہے ہیں؟ تصوف کی شراب پی رہے ہیں، عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ تو شراب شوق میں اس طرح سے ہم مست ہیں، اس طرح سے مدہوش ہیں۔ اس نشے کا عالم یہ ہے کہ ہم کبھی مدہوش ہو جاتے ہیں اور کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح کا عالم ہے ہمارا کہ کبھی تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی تو مدہوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہمیں ہوش آتا ہے۔ یعنی عشق حقیقی کا نشہ وہ نشہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، اس کو صرف اپنے محبوب کا ہی خیال ہر لمحہ لگا رہتا ہے۔ کبھو بے خود یعنی کبھی بے خود ہو جاتے ہیں، اور کبھو ہوشیار کبھی ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ایک دم ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ایک دم کبھی بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے محبوب کی یاد میں، محبوب کی تصور میں اس طرح سے ہوتے ہیں۔ یا آپ عشق حقیقی کے حوالے سے سمجھیں کہ جب وہ اپنے مالک کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا، اور جب وہ اپنا ہوش
संभालता है तो उसे पता चलता है कि मैं कहाँ था, कौन सी दुनिया में था। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शेर आपके सामने आ गया, इसकी तशरीह भी देखेंगे, पहले से एक मरतबा पढ़ते हैं। दो रंगी सूं तेरी ए सर्वे राना, कभू राज़ी कभू बेजार हैं हम। सर्वे राना, राना ये जो है सर्वे राना एक खूबसूरत तशबीह में दी गई है, खूबसूरत फूल से। शायर वली साहब गज़ल के इस शेर में फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तू कभी भी एक हाल में नहीं रहता, कभी भी एक हाल में नहीं रहता। कभी राज़ी नज़र आता है और कभी बेजार नज़र आता है, नहीं रहता। और तेरे इस तरीक़े से हम बेहद परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई या तो राज़ी रहे या फिर बेजार रहे। क्यों, जब तू हमें मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और इस वक्त हम ये समझने लगते हैं कि हमारा महबूब हमसे राज़ी है। और जब तू हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता तो हम अपने आप से भी बेजार से नज़र आते हैं, लगते हैं। तो ए महबूब, तुझसे इल्तिजा है कि तू हम पर अपनी नज़र इनायत बनाए रख। यानी ये कहा जा रहा है कि अब इसको इश्क़ हक़ीक़ी के मानों में देखिए कि मालिक कभी हमें खुशी अता करता है और कभी गम अता करता है। तो हर इंसान यही चाहता है कि उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता और वो खुशियाँ भी मिलती हैं और गम भी अता करता है। तो इसलिए अब जब सच्चा इश्क करने वाला है, दरअसल मोहब्बत सच्ची है, तो उसमें उसके गम में भी उसे, माशूक के गम में भी उसको, आशिक को बहुत लुत्फ़ आता है, बहुत अच्छा लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तेरे तस्खीर करने में सिरीजन, कभू नादा कभू अय्यार हैं हम। आइए तशरीह करते हैं इसकी। इस शेर में वली दक्कनी साहब फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तुझे तस्खीर करने के लिए, तस्खीर कहते हैं काबू करने, काबू करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। यानी तुझे मनाने के लिए, तुझसे मोहब्बत भरी बातें करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तुझे अपने और हासिल करने के लिए, तुझे अपना बनाने और हासिल करने के लिए, यानी तेरी खुशनुदी पाने के लिए कभी बेवकूफ़ बनते हैं और कभी अक्लमंदी से काम लेते हैं, और ये सिर्फ़ इसलिए कि तू हमारा बन जाए, हमारा हो जाए, यानी तेरी रज़ा हमें मिल जाए। हर आशिक यही चाहता है, क्योंकि वली दक्कनी साहब इश्क़िया शायरी के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं, तो उन्होंने इश्क़िया मज़ामीन को ही, लेकिन इसके पसे पर्दा, इसके ज़िम्न में इश्क़ हक़ीक़ी छुपा हुआ है, क्योंकि वो तसव्वुफ़ के हवाले से ही बात करते हैं। तो कहना चाहते हैं कि तेरी तस्खीर को ए महबूब, इसका मतलब महबूब के माने में, माशूक के मानों में लिया है, सृजन। उस ज़माने की उर्दू है तो इसलिए इस तरह के लफ्ज़ इसमें आपको मिलेंगे। ये कभू और ये कभू, ये उस ज़माने की दक्कनी उर्दू है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुझे पाने के लिए हमें कभी तो अक्लमंदी से काम लेना पड़ता है, कभी होश में रहते हैं, कभी अय्यारी मक्कारी जिसे कहा जाए, जो हमसे नहीं होता, लेकिन हमें कभी कभी इस तरह की बातें भी हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि तू हमारा बन जाए, हमारे पर तेरी नज़र करम हो जाए, हमें जो है तेरी रज़ा हासिल हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। सनम तेरे नैन की आरज़ू में, सनम तेरे नैन, नैन तो आप जानते हैं, नैन माने आँखें। कभू सालिम कभू बीमार हैं हम। क्या कह रहे हैं, कभी तो अच्छे हैं और कभी बीमार हो जाते हैं। तशरीह शायर वली दक्कनी गज़ल के इस शेर में फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तेरी एक मोहब्बत भरी नज़र की चाहत में हम कभी बीमार हो जाते हैं, होते हैं बीमार, तेरी मोहब्बत की नज़र देखने के लिए, क्योंकि तेरी नज़र मिल जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं।
اور کبھی ہم تندرست و صحت یاب ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری طبیعت لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے تجھ سے گزارش ہے کہ ہم پر نظر کرم فرما۔ ہماری تجھے نہیں دیکھتے ہیں نا، تو ہماری نظریں تجھے تلاش کرتی ہیں، تو اس تلاش میں ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہو جاتے ہیں تو تیری نظر کرم پھر ہم پر ہوتی ہے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی اچھے لگتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں، یعنی ہم کبھی صحت مند ہوتے ہیں، کبھی بیمار کی حالت ہو جاتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ولی وصل و جدائی سو صنم کی، کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ ولی صاحب نے اپنا تخلص بھی اس شعر میں استعمال کیا ہے، تو یہ غزل کا مقطع ہے، یہ غزل کا مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو شاعر ولی دکنی اپنی خوبصورت غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جب کبھی بھی تیرا خیال دل میں آتا ہے تو تو ہمارا ہے اور تجھ سے ہماری ملاقات ہوگی، پر امید ہے، تو ہمارا ہے اور تجھ سے ملاقات ہوگی، تیرا دیدار ہوگا، تو اس وقت ہم پر کسی پھول کی مانند کھل اٹھتے ہیں۔ جب ہمیں یہ خیال گزرتا ہے ہمارے دل میں، ہمیں یہ تصور کرتے ہیں کہ تو ہمارا ہے، تجھ سے ملاقات بھی ہوگی، تیرا دیدار بھی ہوگا، تو ہمیں ایک پھول جس طرح سے کھل اٹھتا ہے صبح کے وقت، اس طرح سے ہم کھل اٹھتے ہیں، اور ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یعنی تصور میں ہی ہم تجھ سے دیدار کر لیں تو ہی ہمارا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ تجھے واقعی ہم دیکھیں گے تو کیا عالم ہوتا ہے، مگر جب دوسرے ہی لمحے تیری جدائی کا خیال آتا ہے، جب وصل کی بات آتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ تیری جدائی ہم سے ہوگی، تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہی خوبصورت پھول کانٹے بن جاتے ہیں۔ جب تیری جدائی کا خیال آ جاتا ہے تو ہم اس وقت وہ جو پھول ہماری نظر میں کھلے تھے، ہمارے دل میں مہکے تھے، وہ کانٹے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، خار ہو جاتے ہیں۔ خار بھی کانٹے کو کہا جاتا ہے، اور اس خیال سے ہم پہ کیا گزرتی ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں، صرف جدائی کے خیال سے تڑپ جاتے ہیں۔ یعنی خوشی اور غم میں انسان کی کیفیت و حالت بدلتی رہتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یعنی خوشی کا موقع آ جائے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، اور اسے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور ذرا سی غم کی بات ہو جائے تو انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا نیچر یہ ہے کہ وہ ہر طرف غم ہی غم دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس سے پس پردہ اس میں چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، غزل مکمل ہو چکی ہے، اب لفظ و معنی کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں کون کون سے لفظ و معنی آئے ہیں۔ سے کا مطلب ہے سے، سرشار یعنی مست، خوش، بے خود، بے خبر، مدہوش، دو رنگی یعنی مکاری، سو مانے سے، سروے رانا، سرو کا خوبصورت درخت ہے، یعنی بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ مراد خوش قامت معشوق، یعنی سروے رانا ایک خوبصورت پھول کی مانند کہا تھا، یہ ایک پیڑ بھی ہوتا ہے اور بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی طرح سے میرے محبوب کا قد ہے۔ کبھو مانے کبھی، تسخیر مانے قابو میں کرنا یا رام کرنا، سریجن معشوق، سالم یعنی تندرست، صنم مانے بت، معشوق، وصل مانے ملاقات، صحرا مانے ریگستان، بیابان، جنگل، گلزار مانے چمن اور باغ۔ تو اس طرح سے ہم نے لفظ و معنی بھی دیکھ لی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہمارے سامنے آئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دکن کی زبان جو ہوتی ہے دکنی ہے، تو دکنی کوئی الگ زبان نہیں ہے، بلکہ یہ اردو ہی کی ایک پرانی شکل ہے۔ بہت پہلے شمالی ہند میں
بھی اسی سے ملتی جلتی زبان بولی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلی آتی گئی اور آج دکنی اور شمالی ہند کی اردو میں اچھا خاصا فرق ہے۔ ولی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قدیم اردو یعنی دکنی اور میر و سودا کی اردو یعنی دہلوی اردو کے درمیان ایک خوبصورت ربط پیدا کیا۔ یہ بڑا کمال کا کام کیا تھا ولی دکنی۔ ولی کی زبان میں ایک طرح کی مٹھاس پائی جاتی ہے جو ہندی اور فارسی کے الفاظ تناسب اور توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے ٹھیٹھ دکنی زبان کا استعمال کم کیا ہے۔ جو ٹھیٹھ زبان تھی اور کھڑی بولی کی طرح سے یا وہاں کی مقامی بولی کی طرح سے جو تھی، عجیب قسم کی زبان ہوتی تھی، لیکن اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے کم کیا اور دہلی کی زبان کو ملا کر کے ایک ربط پیدا کر دیا۔ غزل کے دوسرے شعر میں دو رنگی کی رعایت سے معشوق کو سروے رانا کہا گیا ہے۔ رانا ایک پھول کا نام ہے۔ سروے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں وہ اندر سے سرخ اور باہر سے زرد ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب سوال ہمارے سامنے ہے۔ پہلا سوال ہماری اسکرین پر ابھرا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دکنی اردو زبان کی ہی ایک شکل ہے یا کوئی دوسری زبان ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ دکنی اردو زبان ہی کی ایک پرانی اور قدیمی شکل ہے۔ یہ کوئی دوسری زبان نہیں ہے، لیکن زمانے اور وقت کے مطابق اس میں تبدیلی آئی اور شمالی ہند اور دکن کی اردو میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ دکنی اردو سے الگ دوسری زبان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ ایک ہی زبان ہے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے آ گیا۔ دکن میں غزل سے پہلے کس صنف سخن کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی یا حاصل تھی؟ تو آئیے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ کون سی زبان تھی، کون سی صنف سخن تھی؟ غزل سے پہلے دکن میں مثنوی، یہ ایک طویل نظم ہوتی ہے، جب مثنوی پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتاؤں گا۔ صنف کو بے حد و بے شمار مقبولیت حاصل تھی۔ تو غزل کے بعد، غزل سے پہلے جو مقبولیت حاصل تھی وہ مثنوی کو تھی۔ مقبولیت جو حاصل ہوئی وہ مثنوی صنف سخن تھی، جس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی تھی۔ تیسرا، بے خود، ہوشیار، راضی، بیزار، نادان اور عیار جیسے الفاظ کے استعمال سے اشعار میں کون سی صنعت پیدا کی گئی ہے؟ جب آپ بڑی کلاسوں میں جائیں گے اور اردو اختیاری مضمون کی حیثیت سے پڑھیں گے تو اس میں صنعت وغیرہ آئیں گی، جس کی وجہ سے شاعری کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ کلام میں ایسے لفظ لائے جاتے ہیں، انہیں صنعتیں کہا جاتا ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو لفظ ہم سے پوچھے گئے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد یعنی الٹے ہیں، اپوزٹ ہیں، ولوم ہیں، یعنی متضاد ہیں۔ ان کے استعمال سے شاعری میں صنعت تضاد پیدا ہو گئی ہے۔ صنعت تضاد یعنی ایسے لفظ لائے جاتے ہیں کلام میں جو ایک دوسرے کی ضد ہو۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ محبت میں نہیں فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ تو اس میں مرنے اور جینے کی بات کہی گئی ہے، تو اس میں بھی صنعت تضاد استعمال کیا گیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عملی کام آپ کے سامنے، یہ آپ کے کرنے کا کام آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہدایت اور کیا بات ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس غزل میں جو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی فہرست بنائی ہے۔ ابھی تضاد کے حوالے سے بات کی تھی میں نے آپ سے، وہی الفاظ، ایسے الفاظ جو غزل میں ایسے آئے ہیں جو تضاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی فہرست آپ کو تیار کرنی ہے۔ اور دوسرا آپ کو عملی کام جو مل رہا ہے، غزل کے مقطع کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے،
یعنی غزل کے مقطع کی آپ کو تشریح کرنی ہے اور اس میں اپنے الفاظ شامل کرتے ہوئے اس کا مطلب آپ کیا سمجھے ہیں اس کو بھی لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے ولی دکنی صاحب کی پہلی غزل ہم نے آج پڑھی، اس کے تشریح کی اور اس کے سوال و جواب حل کیے۔ آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سوالات کو اپنی کاپی میں ضرور لکھیے گا اور برابر مشق کرنا جاری رکھنا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آداب۔